بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور عزت دار بہنیں اور عزت دار بھائی، آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے ہماری اس سٹوری میں جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ پارٹ 2 میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ اور کیا آپ لوگوں نے سنا تھا کہ کس طرح عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس کی بات نہیں سنی تو اس نے کیا کہا، یا اس نے جب یوسف علیہ السلام نے اس کی بات نہیں سنی تو یوسف علیہ السلام وہاں پر ٹھہرے، اس غصے میں بات کی، ناراضی سے، اور وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ بھی یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ یہ لوگ بیڈ روم میں تھے، تو بیڈ روم کئی دروازوں کے اندر تھا، تو دروازے کھولتے کھولتے جب آخری دو دروازے تک یوسف علیہ السلام اور پیچھے وہ عورت تھی، تو اتفاق سے اس کا شوہر آ گیا اور اس نے دیکھ لیا یوسف علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو۔ غلطی یہاں پر کس کی تھی؟ اس عورت کی تھی، مگر اس نے الزام پورا کا پورا یوسف علیہ السلام پر لگا دیا تھا۔ لاسٹ سٹوری میں ہم نے کرتے کے بارے میں بھی آپ کو سنایا تھا کہ کس طرح کرتا پھٹا تھا، کرتے کا جو معاملات ہوا۔ ہسبینڈ نے یوسف علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ جانے دو، گھر کی بات ہے، تو یہیں پر معاملہ رفع دفع کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مصر کا ماحول تھا وہ کتنا بے حیا بے شرم تھا، وہاں پر شرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عزیز مصر کی بیوی کی جو یہ باتیں تھی وہ آگ کی طرح پھیل گئی، سب کو پتہ چل گیا، اور اس بیوی کا کارنامہ اس کی سہیلیوں کو، ٹاؤن میں، یعنی ہر جگہ یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو اپنے طرف مائل کر نہیں سکی، اور غلام اس کی بات وہ نہیں سنا اور بالکل اس کو تانے دینے لگی۔ عزیز مصر نے ان عورتوں کو باتیں سن لی، اس کو ان کی چالوں کی باتیں سن لی، تو اس نے اس عورتوں کو، اپنی جو سہیلیاں تھیں ان کو دعوت دی، ان کے لیے محفل تھی وہ تیار کی۔ جو چھری تھی، نائف، آپ کو اس کا واقعہ آپ سب کو سنا دیا تھا، چھری کا کٹ کرنے کا، تھوڑا اس کو تفصیل میں تھوڑا پڑھتے ہیں۔ جب اس عورت نے سہیلیوں کو بلایا، اس کے لیے جو تمام چیزیں تھیں، یعنی ان کو جو تانے، ان عورتوں نے ان کو تانے دیے تھے، اس عورت کو تانے دی تھی، تو اس کا بدلہ بھی لینا تھا، ان کو بتانا بھی تھا کہ تم کس کے بارے میں کہہ رہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ان سب کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو بتانا، یوسف علیہ السلام کو بھی دکھانا تھا اور بتانا تھا، ٹھیک ہے، ان سب کو بتانا تھا۔ لیکن لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بس ایسے ہی غلام ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور پھر اس کے بعد جو اور عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ جو یوسف ہے اگر وہ میری بات نہیں سنے گا، یا تو وہ قید کر دیا جائے گا یا تو ذلیل ہو جائے گا۔ تب تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے اوپر ٹرائی کیا، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کو ہر طرح سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اگنور کیا ان سب کو۔ حتیٰ کہ عورتوں کی محبت یوسف علیہ السلام سے اتنی زیادہ ہو گئی، عورتوں نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہاتھوں کو کاٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ تمام عورتیں ٹرائی کرتے رہی لیکن کچھ اثر نہیں ہوا یوسف علیہ السلام پہ، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے کر لیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم چاہے کچھ بھی کرو لیکن میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں نے کہا کہ ہم تم سے اتنی زیادہ اور سچی محبت کرتے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نام ہاتھ پہ لکھ لیا اور خون بہا کے بتایا کہ یوسف ہم تم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے رپلائی دیا ہوگا کہ تم چاہے کچھ بھی کر لو، میں تمہیں خوش کر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، تم چاہے کچھ بھی کر لو، یہ سارے بے وقوفی کام ہوں گے، یہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو راضی نہیں کر پائے، تب ان کی چیخیں نکلی اور کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں تو پھر کیا ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اتنا انہوں نے ٹرائی کیا، اگر کوئی انسان ہوتا تو بچ ہی نہیں سکتا ان کی چالوں سے، لیکن یوسف علیہ السلام پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی تھی،
ان سب کو عورتوں نے ان سب کو کہا کہ ہم ہار مان گئے، یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہیں، ہم سب عورتیں ہار مان گئی۔ اس عورت نے کہا کہ تب تم لوگوں تو ہار مان گئی، لیکن میں ہار ابھی تک نہیں مانی۔ میں ابھی بھی یوسف کو کہتی ہوں کہ اگر یوسف میری بات سنے گا تو ٹھیک ہے، اگر وہ میری بات نہیں سنے گا تو وہ قید ہو جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا۔ یہ جو شہزادے والی زندگی گزار رہا ہے، یہ شہزادے کی جو زندگی ہے وہ اس سے میں چھین لوں گی اور اس کو قید خانے میں ڈال دوں گی۔ عزیز مصر کی بیوی نے ہار نہیں مانی تھی، اور وہ یہ برائی کا ارادہ کر کر بیٹھی تھی کہ میں یوسف علیہ السلام سے برائی کروں گی۔ آیت نمبر 34 میں تب یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے، ان جو یہ عورتیں دعوت دیتی ہیں مجھے اس سے بنسبت اس سے زیادہ کہ مجھے جیل پسند ہے، اللہ تو مجھے جیل میں ڈال دے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ کیا دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان فتنوں سے بچا، ورنہ میں پھر خسارہ پانے میں سے، جو لوگ خسارہ والے لوگ ہیں ان میں سے میں ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 34 میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی، عزیز مصر کو سمجھ میں آیا کہ اب بیوی پر تو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، یعنی بیوی تو کنٹرول کے باہر چلی گئی تھی۔ تو پولیس کو بلایا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام نے برا کام کیا اور میری بیوی پہ یعنی غلط کام کیے، تو اسے آپ جیل میں ڈال دو۔ تفتیش ہوگی، انکوائری ہوگی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، عدالت میں جو بھی معاملات ہوگا وہ بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو۔ یوسف علیہ السلام کا کیس تو لڑنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ آپ کو تو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام اجنبی تھے، غلام تھے، سامنے عزیز مصر یعنی اتنی بڑی پوسٹ والا آفیسر تھا، تو اس کے اگینسٹ میں کون جا سکتا تھا؟ اور یوسف علیہ السلام کا خاندان، ماں باپ تو سارے فلسطین میں تھے، تو لہٰذا یوسف علیہ السلام جیل میں ہی پڑے رہے۔ جیل میں آپ کو پتا ہے کہ جیل میں جرم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جیل میں سزا ہونے کے بعد یہ سزا ان کو لکھ دی جاتی ہے، وہ لوگ ایسے لوگ جیل میں رہتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایسے شخص ہے جو جرم نہ کرنے کے لیے جیل میں گئے۔ سمجھ میں آئے آپ کو کہ یوسف علیہ السلام نے برا کام نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں گئے۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی صورت اچھی تھی یا سیرت۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام تو خوبصورت تھے۔ یوسف علیہ السلام تو بہت زیادہ خوبصورت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر گئے تو تیسرے آسمان پر جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھے انسانوں کی جو حسن ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھا یہاں پر دیا، یعنی جتنے لوگ دنیا بھر میں ہیں ان کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ بھی بہت اعلیٰ قسم کی ہے۔ وہ کس کے پوتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یوسف علیہ السلام کی سیرت تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کس کی نسل سے وہ آ رہے ہیں، اور ان کا جو مزاج ہے، ان کا اخلاق ہے کتنا اچھا پاک ہوگا۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیل میں کتنے برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، یا انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ سننے سے مزہ نہیں آتا، ہمیں اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے وہ سننا ہے۔ ہم جو سٹوری سن رہے ہیں اس میں مزہ نہیں، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے، ہمیں وہ بھی یاد رکھنا ہے۔ جیسے ہی برے کام کے لیے جیسے یوسف علیہ السلام برے کام سے بچے، ویسے ہی ہمیں بھی برے کام سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ یوسف علیہ السلام گناہ کے کام سے بچے، ہمیں بھی بچنا ہے اللہ سے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا اور ہم کہیں گے کہ اللہ برا ماحول تھا، اچھے لوگ نہیں تھے، معاشرہ اچھا نہیں تھا، خراب لوگ تھے، خراب بستی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنی نفس پہ قابو کیا، تو ہمیں بھی اپنی نفس پہ قابو کرنا ہے، ہمیں بھی برے کاموں سے بچنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں ہمت ملتی ہے، جیسا خراب ماحول رہے گا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے خراب ماحول سے۔ ایسا نہیں کہ ہم خراب ماحول میں چلے جائیں۔ آج کلب، پب، ہر زنا کاری، شراب، ہر چیز عام ہے، تو کیا اللہ سوال کرے گا؟ نہیں، ہم سے سوال کرے گا، اور ہم سے سوال کے بارے میں پوچھے گا بھی کہ تم نے کیوں نہیں بچا۔ یوسف علیہ السلام شہزادے کی جگہ چھوڑ کر جیل کو زیادہ پسند کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کنٹرول کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی طرف سے، اللہ کی مدد تھی۔ جیل میں گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
وہاں پر امتحان بھی لیا، اور امتحان جو صبر تھا وہ بھی لیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دینا تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جیل میں ڈالا۔ یہاں تک پچھلی کلاس کی ہم نے سٹوری پڑھی تھی، ایک نظر ڈالی آپ کو کہ پہلی کلاس میں آزمائش، دوسرے میں عزیز مصر سے لے کر جیل تک کس طرح گئے، اور اب جیل سے لے کر سیدھا بادشاہ کے قریب کس طرح جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ سنتے ہیں آپ لوگ۔ اتنا قریب کہ مصر کا سارا کنٹرول یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ بادشاہ کے سب سے زیادہ قریب یوسف علیہ السلام تھے۔ بادشاہ کے بعد جو سب سے بڑا نمبر تھا، جو سیکنڈ نمبر تھا، یہ یوسف علیہ السلام کا تھا۔ جیل سے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 36 میں۔ جب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، ان کے ساتھ 2 اور بھی نوجوان جو نوکر تھے وہ بھی وہاں پر جیل میں وہ بھی وہاں پر پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک باورچی تھا اور دوسرا ویٹر تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا۔ تو بادشاہ کا کوئی قیمتی سامان چوری ہو گیا، زیادہ شک ان دونوں پر تھا، تو دونوں کو شک کی بنا پر ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا۔ تو بادشاہ نے بھی یہ بھی کہا کہ دیکھو کہ ایک میرا جو قیمتی چیز ہے وہ مجھے لوٹا دو، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی، اور تمہیں سخت سزا دوں گا۔ ابھی میں نرمی سے بات کر رہا ہوں، لیکن بعد میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا اگر تم لوگ پکڑے جاؤ گے، اور میں اسے سزا یہ نہیں، سولی کی سزا دوں گا۔ پتہ ہے سولی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی کو ہاتھ اور پاؤں سے زمین پر لٹکا دیتے ہیں کیلے مار کر، اور وہ ہوتا کیا ہے، تڑپ کر وہ وہیں پر مر جاتا ہے، تڑپ کر وہیں مر جاتا ہے۔ تو اور حتیٰ کہ اسے وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو کوے ہے، چیل کوے، اس کا جو بھیجا ہے وہ وہیں پر کھاتے ہیں۔ اتنی دردناک عذاب ہوگا۔ بادشاہ نے تو دھمکی دے دی، لیکن ان دونوں کو تو اثر نہیں ہوا، اور یہ کہنے لگے کہ میں نے نہیں کیا۔ تو دونوں کو جیل میں ڈال دیا بادشاہ نے کہ تفتیش کے بعد ان دونوں کو بعد میں دیکھیں گے۔ اس الزام کے تحت کہ دونوں جیل میں آ گئے، یہاں پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جیل میں ہر قیدی اپنے الگ ہی سٹائل میں رہتا ہے، عام طور پر جانور بن جاتے ہیں۔ جب زندگی کی امید ہی نہیں ہوتی کہ جب 5 سال 10 سال یا 20 سال 30 سال یا 50 سال کی عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے، تو وہ بالکل ان کو پتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جیل میں رہنا ہے، تو کیوں دوسروں کی پرواہ کریں، اور بالکل جاہل جیسے ہو جاتے ہیں۔ نہ کپڑے پہننے کا طریقہ، نہ صاف صفائی، نہ اچھے اخلاق، نہ کھانے پینے کی پرواہ، بالکل جانوروں کی طرح، بالکل گندی حالت میں۔ جب ان دونوں قیدیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام تمیز دار، بالکل کلچر سویلائز میں ٹھیک ٹھاک، جس طرح گھر میں رہتے ہیں اس طرح یوسف علیہ السلام رہتے ہیں، ان دونوں کی نظر یوسف علیہ السلام کی جو امیج تھی بہت زیادہ اوپر ہو گئی، کیونکہ لوگ دوسروں کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو بالکل الگ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام نماز ذکر میں اللہ سے دعا کرتے، گر گراتے اور روتے، تو یہ دیکھ کر تو وہ ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی جو امیج تھی وہ اچھی ہو گئی۔ اتفاق سے اسی دن گزر رہے تھے، رات میں ان دونوں نے خواب دیکھا۔ جیل میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، تو اب دیکھے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یوسف میں بتاتا ہے کہ ان دونوں نے آپس میں جب خواب دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کیا کہ اب ٹائم تو بہت زیادہ ہے تو کیا کریں، تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ پہلے والے نے کہا کہ دیکھو میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں اور شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر ٹوکری ہے، اور ٹوکری میں کچھ روٹی ہے، کچھ کھانے ہیں، اور اس کو جو پرندے اس کو اچھل کر کھا رہے ہیں، اچک کر اس کو کھا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں نے بہت سوچا کہ یہ تو بہت سیریس خواب ہوگا، یہ بہت سیریس خواب دکھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، یہ تو نوکر ہے، ان کے پاس تو علم نہیں۔ بہت ڈسکس کیا کہ اب اس کا مطلب کون ہے، کون ہمیں بتائے گا۔ پورے قید خانے میں ان کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، چہرے سے اچھے لگتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس علم بھی دکھتا ہے ہمیں، ہو سکتا ہے یہ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ دونوں گئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، کیا آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ گے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تعبیر کیوں نہیں بتاؤں گا، تمہارا کیا خواب ہے؟ دونوں نے اپنا خواب بتایا کہ پہلے والے نے کیا خواب دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑا انگور سے، اور دوسرے والے نے دیکھا کہ میرے سر پر ٹوکری ہے اور جو پرندے
ہے وہ اچھل اچھل کر اس میں سے روٹی یا کچھ غذا وہ کھا رہے، اور ان دونوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں، یعنی ہمیں آپ بہت اچھے انسان لگتے ہو۔ آیت نمبر 37 میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو، تم جو کہہ رہے ہو اس کا تو میں جواب دوں گا، لیکن تمہیں جو کھانا ملنے والا ہے دوپہر کا، اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا تمہیں، یعنی آدھا گھنٹہ یا جو بھی تم نے خواب دیکھا، یہ تو سیریس ہے، میں اتنا اس میں ایکسپرٹ ہوں کہ یہ ایک دن 2 دن کچھ دن سوچ کر بعد میں بتاؤں گا ایسا نہیں کہوں گا تمہیں، میں اس میں ماہر ہوں، میں تمہیں اسے تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو جب انہوں نے اتنی بات کی تو آپ کے دل میں بھی دماغ میں ایک پوائنٹ آیا ہوگا کہ اتنا ایکسپرٹ ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے لنچ تک کا ٹائم کیوں لیا؟ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جو بھی یوسف علیہ السلام نے ان کو جو بھی بتایا، یہ کیوں ٹائم لیا؟ تو یہاں پر آپ غور سے سنیں، جو ٹائم ملتا تھا یوسف علیہ السلام نے اس کو دعوت کے لیے استعمال کیا۔ جو ٹائم ملا، جو وہ انتظار کر رہے تھے دونوں اپنے جو انتظار کر رہے تھے، تو ان دونوں کو اللہ کا تعارف بتایا اور اللہ کے بارے میں بتایا، اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے ٹائم لیا تھا کہ تاکہ ان کو اللہ کی دعوت دیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو بولا کہ تم دونوں انتظار کر رہے ہو، تو انتظار وقت میں یوسف علیہ السلام نے دعوت کا جو ذریعہ وہ استعمال کیا۔ اس میں یوسف علیہ السلام نے دعوت کے ذریعہ بھی بنا لیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت بھی پہنچا دی، اور رب کا تعارف بھی بتا دیا ان کو، اور اللہ کے بارے میں بھی بتایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جو بتایا، جو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، تم جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے، میں ان کا مذہب چھوڑ چکا ہوں۔ مصر کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور مصر کے لوگ آخرت کو نہیں مانتے، اور تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو فالو نہیں کرتا، تو پھر کس کو فالو کرتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کی آیت نمبر 38 میں بتاتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ، اپنے باپ دادا کے مذہب پہ چلتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے باپ دادا کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے باپ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر، دین پر چلتا ہوں، اور ہم لوگوں کو یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کی ہوگی، ہم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اس حساب سے یوسف علیہ السلام نے دونوں کو دعوت دے دی۔ آیت نمبر 39 میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے جیل کے ساتھیو، تم مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک سوال پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ بھلائی اس میں ہے کہ تم الگ الگ رب کی عبادت کرو، الگ الگ رب کی عبادت کرو، اور یا ایک رب کی عبادت کریں، یعنی تم الگ الگ رب کی عبادت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے یا ایک رب کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ بہت سارے رب ہیں، ان کو راضی کرنے میں تو ہو سکتا ہے ناممکن ہو ان کو راضی کرنا، اور اس سے اچھا ہے کہ تم ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کو راضی کر لو۔ تم اتنے زیادہ رب سے امید رکھتے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہی نہ ہو، لیکن جو ایک رب ہے وہ بہتر ہے، اور تم اگر اس کو راضی کر لو تو تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ تو ان دونوں کو بالکل دعوت، یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو دعوت دے دیا کہ کتنا آسانی سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اور اپنی آخرت ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت دے دی دونوں کو۔ آیت نمبر 40 میں یوسف علیہ السلام کے جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ابھی دعوت چل رہی ہے، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ صرف نام ہے، تمہارے باپ دادا نے ان لوگوں کے نام رکھ لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تمہارے پاس، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمہارے پاس آیا تمہیں بتایا کہ یہ میرے مقرب ہے، میرے قریب ہے، تم ان کی عبادت کرو، یہ تو تمہارے باپ دادا نے ان کے نام گھڑ لیے، یہ تو صرف نام ہے، یہ صرف کام کے نہیں، یہ صرف نام ہے، حکم تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چلے گا ساری کائنات پر، اسی کا آرڈر چلے گا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اچھی سی دعوت دے دی، اور یہی سچا دین ہے، یہی صحیح دین ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت پوری کر دی،
اس کے بعد آیت نمبر 41 میں یوسف علیہ السلام پھر کہا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا خواب کی تعبیر، تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بتاتا ہوں کہ پہلے والے نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے، تمہیں جو پہلی ڈیوٹی تھی وہ پہلی ڈیوٹی مل جائے گی، تم اپنے جو بادشاہ کو پلا رہے ہو، چائے، شراب، جوس، جو بھی پلا رہے ہو خدمت ہے، وہ تم خدمت میں واپس چلے جاؤ گے۔ دوسرے سے کہا کہ تمہارا جو خواب تھا، تم نے جو خواب بتایا تھا، تم پر الزام ثابت ہو جائے گا، اور تم نے جو خواب دیکھا تھا، کیا خواب دیکھا تھا کہ تم ٹوکرا اٹھائے ہوئے اوپر ہو، اور تمہارے ٹوکرے میں سے جو روٹیاں، جو غذا ہے، وہ چیل کوے اچک اچک کر کھا رہے ہیں۔ تو یہ خواب کی تعبیر سن لو کہ یہ بہت خطرناک خواب ہے کہ تم پر الزام ثابت ہو جائے گا اور تمہیں سولی دے دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم نے جو سوال کیا تھا یہ جواب ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، بدلنے والا نہیں۔ آیت نمبر 42 میں ان دونوں سے یوسف علیہ السلام نے پہلے والے خواب کا جو تھا اس کو اس کی تعبیر بتا دی، ٹھیک ہے، پہلے والی تھی، پہلے والے کے خواب کی تعبیر بتا دی، دوسرے والے کو دوسری کے خواب کی تعبیر بتا دی ان دونوں کے۔ لیکن جو دوسرے والا تھا اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہی نہیں، میں نے کچھ کیا، یہ خواب میں نے تو دیکھا نہیں، وہ مکر اپنے خواب سے پیچھے جا رہا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، تم نے جو خواب مجھے بتایا اس کی تعبیر بتا دی، یہ بدلنے والا نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ان دونوں میں سے جو پہلے والا تھا اس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور وہ پہلی والی جگہ پر چلے جائے گا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر میری بات سچ ہوگی، جو پہلے والے کو کہا کہ اگر میری بات سچ ہو گئی تو میرا ایک کام کرنا۔ کیا کام کرنا اس نے کہا؟ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، میرے بارے میں بتانا، کہنا کہ بادشاہ جو آپ کے آفیسرز ہیں وہ خراب ہیں، وہ جسٹس نہیں کرتے ہیں، وہ کرپٹ ہو چکے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اور آپ کو غلط رپورٹ دیتے ہیں، غلطی کوئی اور کرتا ہے، سزا کسی اور کو دیتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پر ایک نوجوان، میرا واقعہ بتانا کہ میں ایک نوجوان کے جو اپنی گھر کے مالکین پر ہاتھ ڈالنے کا الزام ہے، غلطی اس کی تھی لیکن سزا مجھے ملی ہے، میں قصوروار نہیں ہوں، لیکن مجھے انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ آپ اس پر نظر ڈالے، آپ اس کی نوٹس کرے، آپ اپنے آفیسروں کو پکڑے، جا کر بادشاہ سے یہ میری بات بادشاہ کو بتانا۔ جیسا ہی وہ جیل سے چھوٹا، جو اس کو بادشاہ نے کہا کہ یہ قصوروار نہیں ہے، تو اس کو پرانی ڈیوٹی دے دو، یہ پرانی ڈیوٹی پر لگ گیا، اور شیطان نے اس کی بات اسے بھلا دی، اور یوسف علیہ السلام کئی برس تک جیل میں رہے۔ بضع سنین یہ آیات کے آخری میں ہے، اس کا مطلب ہے 3 سے 9 سال، 3 سے 9 سال، ہو سکتا ہے 3، 4، 5 یا پھر 9 سال، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام 3 سے لے کے 9 سال تک جیل میں رہے، اور کس کی یہ ایک بات وہ بھولنے کی وجہ سے، یوسف علیہ السلام یہیں پر جیل میں رہے۔ یہاں سبق ہے ہمارے لیے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں مایوس نہیں ہوئے، کتنے اچھے انداز سے ان دونوں کو توحید کی دعوت دی۔ ہمیں بھی جب وقت ملتا ہے تو ہمیں یہ وقت ضائع نہیں کرنا، چاہے مہمان ہمارے گھر پہ ہو یا ہم کسی کے پاس مہمان ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دعوت ان کو دیں، یہ نہیں کہ ہم اپنا خود کا سوچے، ہم نے بس نماز پڑھ لی، بس ہمارا کام ہو گیا، نہیں، ہمیں لوگوں کو بھی دعوت دینا ہے، اچھی باتیں ان کو بھی بتانا ہے۔ ٹاپک پر آتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس۔ جب وہ بات بھول گیا تھا بادشاہ کو بتانا، یوسف علیہ السلام کو تو اس سے امید کم تھی، یوسف علیہ السلام کو امید تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تھی۔ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ کھل جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈور اوپن کرتا ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بہت آزما لیا، اب یوسف علیہ السلام نے جتنا صبر کرنا تھا کر لیا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے۔ کیسے نکالتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ آیت نمبر 43 میں جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ لوگ سورہ یوسف آپ پڑھے، میں اس کو تفصیل سے تھوڑا کھول کے بتا رہا ہوں، آپ لوگ کوشش کریں اس کو ایک بار پڑھے، ٹھیک ہے، چھوٹی زیادہ آیتیں نہیں ہیں، تھوڑی سی آیتیں ہیں، اس کا ٹرانسلیشن پڑھے، آپ کو انشاءاللہ آگے کی جو پوری سٹوری ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی بالکل۔
آیت نمبر 43 میں کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں۔ یہ بہت کنفیوز ہے، آپ کنفیوز ہو جاؤ گے تو اس کو غور سے سن لیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ کہ 7 موٹی گائے ہیں، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہے اور 7 دبلی گائے ہیں۔ 7 دبلی گائے جو ہے وہ موٹی گائے کو کھا رہے ہیں، اور پھر خواب میں یہ دیکھا کہ 7 ہری بھری بالیاں ہیں، جو کھیت ہیں ہرے بھرے وہ ہے، اور اس کے بعد 7 خشک بالیاں ہیں، یعنی سوکھے ہوئے کھیت ہیں۔ اور رات میں جب خواب دیکھا تو صبح اس نے درباریوں کو بلایا، پوچھا کہ دیکھو میں نے خواب دیکھا 7 موٹی گائے ہے، 7 دبلی گائے ہے، اور 7 دبلی گائے موٹی گایوں کو کھاتی ہے، 7 دبلی گائے موٹی گایوں کو کھاتی ہے، 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 خشک یعنی بالکل سوکھی ہوئی بالیاں، سوکھے ہوئے کھیت ہیں، تو تم لوگ مجھے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ تو آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جو نقشہ ہے وہ کھینچتا ہے۔ ان درباریوں نے کہا کہ یہ تو پریشان والا خواب ہے، اور یہ سیریس خواب نہیں ہے، سیریس خواب ہوتا تو ہم آپ کو بتا دیتے، ہمیں ایسے خواب کی تعبیر نہیں معلوم۔ تو انہوں نے تو بالکل کہا کہ لائٹ لے لے، بالکل چھوڑ دے بادشاہ، یہ تو بالکل سیریس خواب نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ نے تو خواب دیکھا اور وہاں پر اٹک گیا تھا، بادشاہ تو بادشاہ تھا، کوئی چیز اگر آ گئی تو آسانی سے نہیں بھول جاتا، وہ بات اللہ کی طرف سے تھی تو اس کے دل میں دماغ میں آگے اٹک گئی اور وہ پھنس گیا۔ بادشاہ پریشان اور بہت سیریس ہو گیا، کسی سے بھی ملتا تو اس کو کہتا کہ دیکھو موٹی 7 موٹی گئی 7 دبلی گئی، 7 دبلی گئی نے 7 موٹی گئی کو کھا لیا، کیا تم اس کی تعبیر بتاؤ گے؟ تو سب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ آیت نمبر 45 میں اتفاق سے بادشاہ کے پاس کچھ مہمان آئے تھے، اس کے دوست ہوں گے یا پھر کوئی آیا ہوگا، تو بادشاہ نے سے کہا کہ دیکھو 7 موٹی گائے ہے، 7 دبلی گائے ہے، 7 دبلی گائے نے 7 موٹی گائے کو کھایا، کیا تم اس کی تعبیر بتاؤ گے؟ تو بادشاہ کے دوست تھے، تو ان کے بادشاہ کو جو شراب صرف کرنے والا جو پہلے والا قیدی تھا وہ وہیں پر تھا، اس نے یہ سن لیا، اس نے یہ سن کر اس کے دماغ میں یاد آ گیا اللہ یوسف علیہ السلام۔ تو جیسے ہی اس کو یاد آ گیا، جیسے اس نے سنا یہ خواب کی تعبیر بادشاہ کی، اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے پتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم چائے دینے والے، تمہیں پتا ہے، جاؤ یہاں سے، ایسا کہا ہوگا، لیکن پھر اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ایسا بندہ پتا ہے کہ یہ جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ نوکر نے کہا کہ وہ تو نہیں آ سکتا، مجھے اس کے پاس جانا پڑے گا۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ وہ تو جیل میں ہے، تو کیا آپ مجھے اجازت دو گے؟ میں اس کو جاؤں گا، آپ کے خواب کے بارے میں پوچھوں گا اور آپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو کئی سال کے بعد، یعنی آپ دیکھیں کہ 3 سے لے کے 9 سال کے بیچ کا جو فاصلہ تھا، اس کے سال کے بعد نوکر کو جانا تھا، شرم بھی آئی ہوگی، لیکن کیا کرے، بادشاہ تو پریشان ہے، اگر تعبیر مل جائے تو یوسف علیہ السلام بھی خوش اور میں بھی خوش، میری چاندی چاندی ہو جائے گی۔ تو یہ اس وجہ سے پھر گیا۔ آیت نمبر 46 میں جب جیل میں گیا، یوسف علیہ السلام کو پالش کرتے کرتے کیا کہا کہ اے یوسف صدیق، جس کی ہر بات سچی نکلتی ہے، آپ مجھے بتائے خواب کی تعبیر۔ تو اگر اس کی یوسف علیہ السلام کے بدلے ہم ہوتے تو ہم کہتے کہ اس پہ برس جاتے ہیں، کہتے کہ اب تمہیں میری یاد آئی، اتنے دنوں کے بعد، اتنے سال کے بعد میں نے جو وعدہ کیا تھا تم نے نہیں نبھایا، جاؤ یہاں سے۔ لیکن دیکھیں یوسف علیہ السلام کتنے اچھے اخلاق تھے، کس طرح سے یوسف علیہ السلام نے بتایا۔ آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک یوسف علیہ السلام نے خواب سنا اور کہا کہ یہ تو بہت سیریس خواب ہے، یہ تو بالکل 15 سال کے بارے میں ہے، یعنی 15 سال تم پر کیسے گزریں گے یہ سب میں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، 15 سال کا پیکیج بتایا کہ یہ جو ہے مصیبت آنے والی ہے تم پر، اور تو اس کا جو حل ہے وہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا کہ مصیبت کیسی ہے، کہ دیکھو یہ پورا 15 سال تم پر گزرنے والے، کیسے گزریں گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ 7 سال جو تمہارے پاس جو سب سے جو سٹارٹنگ کے 7 سال آئیں گے، اس سے مراد ہے موٹی گئی، اور جو 7 سال تم پر چلیں گے اس سے مراد ہے کہ دبلی گئی۔ یعنی کیسے کہ 7 سال جو آئیں گے وہ بالکل اچھے دن ہوں گے، بالکل اچھے دن، کیسے اچھے دن؟ کھاؤ گے پیو گے تم لوگ، لیکن جو اچھے سال جو برائی آئے گی وہ کیسے آئے گی؟ ایگریکلچر کے ذریعے،
کیسے آئے گی؟ ایگریکلچر یعنی کھیتی کے لیے، جس میں بارش نہیں ہوگی۔ تو تم کیا کرنا، پہلے 7 سال میں جو تعبیر ہے وہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اچھی خاصی تم فصل اگانا۔ دیکھو میری بات اگر سچی ہو تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ پہلے سال میں کہ بہت بارش ہوگی، اور اناج ہے وہ بہت زیادہ گروتھ ہوگا، نا بہت زیادہ نکلے گا۔ تم لوگ فضول خرچ نہیں کرنا، پوری کوشش کرنا کہ 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں چھوڑنا، ہر جگہ زیادہ سے زیادہ کھیتی کرنا، ٹھیک ہے، اچھا سے اچھا جو اناج ہے اس کو اگانا۔ پھر کہا کہ جتنا بھی تم اناج اگاؤ گے تو اس کو سیو کرنے کی کوشش کرنا، سوائے اتنے کے جتنا تمہیں ضرورت ہے۔ یعنی جو 7 سال موٹی گائی ہے، وہ 7 سال کی موٹی گائی کا مقصد کہ جو 7 سال ہے وہ ہرے بھرے دن آئیں گے، بارش بہت ہوگی، ایگریکلچر بہت ہوگا۔ اس کے بعد جب 8واں سال آئے گا اس میں بارش نہیں ہوگی، اس میں جو دبلی گائی ہے وہ دبلی گائی موٹی گائی کو کھائے گی۔ اس کا مطلب جو تمہارا اناج جو 7 سال کا تھا سیف، وہ وہاں پر وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی 7 سال جو 15واں سال آئے گا اس میں پھر ڈھیر ساری بارش ہوگی۔ تو اب یوسف علیہ السلام اس کو کہہ رہے کہ دیکھو تم جتنا کوشش کرنا کہ سیف کرنا، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا سیف کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنی لینا۔ اگر 1000 کنٹل کی ضرورت ہے، 1000 کنٹل چلتا ہے تمہیں، تو تم صرف 100 ہی لینا، 900 کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، 900 کو وہیں چھوڑ دینا۔ اور جو دھان ہے اس کو چاول بنا لینا، جو گیہوں ہے اس کو آٹا بنا لینا، اور جو سٹور ہے، ٹھیک ہے، جو سٹور ہے اس کو بالی میں کرنا، یعنی اس کو کھیت میں رکھنا، روم پر اپنے گھر میں سٹور نہیں کرنا۔ اگر تم جو سٹور ہے اس کو روم پر کرو گے تو اس کو کیڑ لگ جائے گی، اور یہ سارا کا سارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تو تم اس کو جو چاول ہے اس کو کھیت میں دھان میں رکھنا، جو میں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لینا، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ تو یہاں پر اگر تمہیں گیہوں چاول جتنے تمہیں ملے تو کم سے کم استعمال کرنا، لیکن جو تمہارے پاس جو کھیت میں جو چاول ہے جتنا زیادہ تم نے سیو کر کے رکھا، وہ 8ویں 9ویں سال اس کو استعمال کرنا۔ یعنی 8ویں سال مشکل ہوگی، 9ویں سال زیادہ مشکل ہوگی، 10ویں 11ویں میں تو اس کو تم جتنا ہو سکتے اس کو سیو کر کھیت میں رکھنا، اور کو آہستہ آہستہ استعمال کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں کوئی میڈیسن نہیں ہے، اگر کیڑ لگ جائے تو سب کا سب جو مال ہے، جو اناج ہے، گیہوں چاول جو بھی ہے، وہ سارا کا سارا اس کو کیڑ لگ کر خراب ہو جائے گا، فنگس لگ جائے گا۔ تو طریقہ بھی یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ کھیت کی بالیوں میں جو چاول ہے، دھان ہے، اس کو وہیں پر چھوڑ دینا، جتنی چاہیے اس کو لینا، اس کے بعد اس کو وہیں پر محفوظ کرنا۔ 8ویں سال میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا۔ 8ویں سال میں تم میں قحط سالی ہوگی کہ تم میں پتا بھی چلے گا کہ کتنا بڑا جو مصیبت ہے وہ تم پر آئی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ چاول اگانا، ٹھیک ہے، اور جب کھیتی آئے گی، جب کھیتی ہو جائے گی تو جتنا جو خرابی مصیبت آئے گی وہ 8ویں سال سے ہوگی۔ 8ویں سال میں بہت زیادہ خرابی آئے گی، تو تم سیف کرنا، جتنا ہو سکے سیف کرنا۔ اور ٹھیک ہے، تمہیں تو پتا چل گیا کہ 1 سے لے کے 7ویں سال تک بارش ہوگی، سیف کرنا ہے۔ 8ویں سے لے کے 14 سال تک یعنی 7 سال کے بیچ میں کوئی پانی نہیں ہوگا، نہ ایگریکلچر ہوگا، تو تم یہ سارا سب کچھ سیف کرنا۔ لیکن تمہیں تو پتا چل گیا، لیکن دوسروں کو پتا نہیں۔ دوسرے کیا کریں گے؟ فضول خرچی کریں گے، ان کو پتا نہیں ہوگا، مال برباد کریں گے، وہ سٹور نہیں کریں گے۔ لیکن تم تو سٹور کرو گے، تو اس برے وقت میں تم ان کے کام آ سکتے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے پورا کا پورا پیکیج، پورا کا پورا اس نوکر کو بتا دیا کہ 15 سال میں کیا کرنا ہے۔ 7 موٹی گائی، 7 پتلی گائی، 7 پتلی گائی موٹی گائی کو کھاتی ہے، یعنی 7 موٹی گائی سے مراد کہ 7 سال اچھے آئیں گے، 7 دبلی گائی سے 7 برے آئیں گے، جس میں بارش نہیں ہوگی، کھیتی باڑی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو دبلی گائی ہے وہ موٹی گائی کا مطلب جو تم نے جو بچا کے رکھا تھا، 7 سال سیف کر کے رکھا تھا، تو وہ ایک ایک کر کے 8ویں سال 9ویں سال اس کو کھاؤ گے۔ تو یہ پورا کا پورا پیکیج اس کو بتا دیا 15 سال کا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو بھیج دیا، وہ چلا گیا نوکر۔ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس سے نکل کر بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کو پوری کی پوری بات بتا دی کہ دیکھو بادشاہ، اس طرح سے پورا معاملہ بتا دیا۔ آیت نمبر 50 میں یوسف علیہ السلام، بادشاہ نے آرڈر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر کس طرح یہاں پر آتے ہیں، 1 منٹ میں لیتے ہیں، ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام
کو جب بادشاہ نے آرڈر دیا تو جب غلام بھاگتے بھاگتے آیا کہ یوسف تمہیں بادشاہ بلا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آؤں گا۔ نوکر نے کہا کہ تم کیوں نہیں آؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کے بدلے میں ہوتا، ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرتا، میں فوراً نکلتا، لیکن یوسف علیہ السلام کو وہ جو الزام تھا وہ کلیئر کرنا تھا، کہ جو عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا کام کیا، تو یوسف علیہ السلام